سائل آیا تھا نا کہ میں یتیم ہوں، میں مسکین ہوں، میں قیدی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے جو ہے وہ کھانا دیجیے، اور روزے رکھے ہوئے تھے انہوں نے، اور ان کے گھر میں سحری کے لیے کھانا نہیں تھا، یہ کھانا ہی تو کھلاتے تھے، فرشتے بھی تو کھانا ہی کھانے آتے تھے ان کے دروازے پہ، اور کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ سجدے میں تھے رسول، چڑھے پشت پر حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ عبادت کھڑی رہی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ جب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا سے عقد ہوا ہے آپ کا، اور پھر 53 سال کے ہیں جب مکہ چھوڑا ہے، اللہ جب اکبر۔ اس 30 سال میں سرور انبیاء نے ہر وہ کام کیا ہے جو بی بی نے چاہا ہے۔ چاہے واہ 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 واہ۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا سب سے بڑی سنت سب سے ہے۔ بڑی سنت۔ میں نے مولا علی کا آپ کو ابھی ایک واقعہ بتایا ہے کہ عمر ابن عبد ود دشمن ہے، لڑنے آیا ہے، رسالت مآب کے دروازے پہ نیزہ گاڑ کے کہتا ہے کہ بھیجیں جی، جس نے جنت جانا ہے میں بھیجتا ہوں۔ رسالت مآب کے دروازے پہ گستاخی کر کے آیا، اور وہ ایسا شخص ہے جس کے بارے میں رسالت مآب نے بہت سخت جملے فرمائے، مل آزل کلب، اس کتے کے لیے کون جائے گا۔ کبھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اس قسم کا لفظ نہیں نکلا کسی اور کے لیے، صرف عبد ود کے لیے۔ اور وہ عبد ود جب مولا علی کے سامنے جب آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ بچے، مطلب وہ بابا ہے اور وہ مولا علی کو ایج چھوڑی ہے، بچے تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں علی ابن ابی طالب۔ اچھا، اس ابو طالب کے بیٹے ہو جو مکے کو کھانا کھلاتا ہے؟ کھانا کھلاتا۔ اللہ کھانا کھلانا ان کے گھر کی سرکار ہاشم نے کیا نہیں کھلایا؟ مکے میں قحط پڑا 3 سال تقریباً، کھانا نہیں کھلایا۔ سرید جو ہے، سرید ہم کہتے ہیں کہ جی وہ سرید کھلاتے تھے جی، روٹیاں شوربے میں بھگو کے، سر وہ اس دور کی بڑی ایلیٹ تھی، وہ یخنی میں اور گوشت اور یخنی اور روٹیاں، وہ مطلب اس وقت کی بہت نیوٹریشن سے بھری ہوئی غذا تھی، ٹھیک ہے، وہ نیوٹریشن جو ہے وہ بہت سب سے پرتکلف اس وقت، ٹھیک ہے، اور 1-2 دن نہیں، تقریباً کچھ لوگ کہتے ہیں 1.5 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 3.5 سال، پورے مکے کو، ٹھیک ہے۔ پھر مولا سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام جب دنیا سے پردہ کیا ہے نا، تو اس وقت مکے کے 3000 گھروں کو یہ پتہ لگا ہے کہ صبح دوپہر شام کا کھانا ان کے گھر سے آتا تھا۔ 3000 گھروں کو اس وقت مکہ کوئی مدینے کے 3000 گھروں کو یہ پتہ لگا ہے کہ یہ کھانا ان کے گھر سے آتا تھا۔ مدینہ اس وقت کوئی بہت بڑا میٹروپولیٹن سٹی تو نہیں تھا، مطلب اتنے ہی 3-4 گھر ہی ہوں گے، 3-4 ہزار گھر ہوں گے زیادہ سے زیادہ، مطلب سارے گاؤں ملا کے بھی 4000-5000 گھر ہوں گے۔ 3000 گھروں، 3000 سے زیادہ گھروں کو کھانا صبح دوپہر شام کا ان کے گھر سے جاتا تھا، اور یہ پتہ بھی نہیں لگتا تھا لوگوں کو کہ کس نے بھیجا، یہ وہ گھر ہے، اللہ کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ رسالت مآب کا یہ گھر ہے، یہ صرف بھوک دیکھتے ہیں، دین مذہب نہیں دیکھتے، یہ صرف انسانیت دیکھتے ہیں۔ یہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، روٹی ضرور کھلاتے ہیں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب قاتل نے تلوار ماری ہے، اور جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ان کو جو ہے وہ بادام کا یا کوئی شربت پلائیں تاکہ ان کا خون بہت بہہ گیا، چیزیں بہتر ہوں۔ مالک نے وہ شربت جو ہے وہ قاتل کو دیا تھا کہ وہ ڈرا ہوا ہے، اس کو دو۔ یہ گھر جو ہے یہ بہت بڑا گھر ہے، انہی کے گھر میں تو سورت دہر ہے۔ سائل آیا تھا نا کہ میں یتیم ہوں، میں مسکین ہوں، میں قیدی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے جو ہے وہ کھانا دیجیے، اور روزے رکھے ہوئے تھے انہوں نے، اور ان کے گھر میں سحری کے لیے کھانا نہیں تھا، وہ جتنا آتا تھا وہ کھانا بنتا تھا، 3 دن چلا گیا۔ قرآن پاک میں سورۃ دہر میں آیت نہیں ہے ان کے گھر کے لیے، یہ کھانا ہی تو کھلاتے تھے، فرشتے بھی تو کھانا ہی کھانے آتے تھے ان کے دروازے پہ، اور کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ میں نے جیسے پہلے آپ کو ایک جو ہے نا ایک شخصیت کا بتایا کہ وہ کھانا ہی کھلاتے تھے، یہ کھانا کھلانا سنت ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے کوفے کے یتیم بچوں کو کیا کہا تھا کہ تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو کہنا علی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب مولا علی علیہ السلام کی پتہ لگا کہ ضرب لگ گئی ہے، اور انہوں کے جو طبیب نے کہا ان کو دودھ پلاؤ، تو پورے کوفے کے جتنے بچے تھے وہ چھوٹے چھوٹے پیالے دودھ کے لے کے مولا علی کے گھر کے دروازے کے سامنے اکٹھے ہو گئے تھے۔ بچوں سے پیار کرنا بھی تو سنت ہے، اللہ اکبر۔ بچوں کی محبت کیا مولا
حسن اور حسین کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کندھوں پہ بٹھا کے اپنی زلفیں ان کے ہاتھ میں دے کے مدینے کی گلیوں میں نہیں آتے تھے. اللہ اکبر. تبھی تو ایک جو ہے وہ بہت بڑے صحابی نے رسالت مآب سے کہا تھا کہ جو ہے یہ کتنے جو ہے یہ بڑے سردار ہیں، نعم الجمل، نعم الجمل والی حدیث ہے کہ ان کی سواری کتنی اچھی ہے. تو رسالت مآب نے فرمایا تھا نا کہ سوار تو کتنے بہتر ہیں، سوار کیسے ہیں. سوار کیسے بھی تو دیکھو. اب یہ وہ گھر ہے نا جو اس میں مطلب رسالت مآب کی ایک اور حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل کی کہ رسالت مآب جو ہے وہ جناب عمار یاسر ایک دفعہ رسالت مآب کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ رسالت مآب گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے ہیں اور دونوں شہزادوں کو مولا حسن اور حسین کو اپنے کمر پہ بٹھایا ہوا ہے اور کمرے کے چکر لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. جناب عمار یاسر کی حدیث ہے. تو یہ محبت ہے نا، یہی تو کہا تھا نا کہ میرے یہ دو پھول سیدہ شباب اہل جنت. پھر جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس دن دنیا میں تشریف لائے ہیں، جب ان کا ظہور ہوا ہے تو رسالت مآب نے گلے لگایا اور وہ رو رہے تھے. جب ایسے ہی روتے ہوئے مولا حسین کو باہر آئے تو جناب کعب بن عبداللہ والی حدیث، کعب بن عبداللہ انصاری، کعب بن عبداللہ ابن ابی نہیں، کعب بن عبداللہ انصاری، کیونکہ کعب بن عبداللہ میرا خیال ہے کچھ 4 ہیں صحابہ کرام میں، 4 یا 5 ہیں، کیونکہ اس وقت کا بڑا مشہور نام، مشہور نام، کامن نام تھا. عبداللہ بھی بہت کامن تھا اور کعب بھی بہت مشہور تھا. تو جناب کعب بن عبداللہ جو ہیں انصاری نے یہی تو کہا تھا نا کہ مام بکیتا یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلا دیا. وہ صحابہ کرام سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کہ رسالت مآب کے آنکھوں میں آنسو آئیں. صحابہ کرام سے تو برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کہ رسالت مآب کے جو ہے نا وہ آنکھوں میں آنسو آئیں. ماں بکیتا یاد، وہ والی حدیث میں نے پہلے بھی کربلا کے ضمن میں آپ کو بتائی تھی. تو یہ ان سے محبت. پھر انہی کے گھر میں جو ہے وہ یہ ایسا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ محبت کے ضمن میں کہہ لیں کہ وہ سجدہ لمبا ہو گیا تھا. جب آپ جو ہے وہ مولا حسین علیہ السلام رسالت مآب کے جو ہے وہ کمر مبارک کے اوپر آ گئے تو سجدہ لمبا ہو گیا. مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے یہ، اس میں یہ سارا واقعہ ہے. تو وہ ایک مجھے شعر یاد آ گیا، عموماً اکثر قوال پڑھتے ہیں اس کو، مجھے نہیں پتا کس کا ہے، کہ وہ ہے اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ رسالت کھڑی رہی، سجدے میں تھے رسول چڑھے پشت پر حسین، بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی. سر یہ رسالت کا گھر ہی ہے، یہ اور کوئی ہو نہیں سکتا. اب اس میں ایک اور چیز، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، عورتوں کی بات سننا. جب جو ہے وہ رسالت مآب نے قصد کیا صلح حدیبیہ سے پہلے عمرہ کرنے کا مکے کی طرف، اور مکے کے کافروں نے راستے میں روک لیا. رسالت مآب نے احرام پہنے ہوئے تھے اور وہ جا رہے تھے. اس وقت یہ حدیث بھی ہے نا کہ رسالت مآب نے جب کہا کہ احرام کھول لو تو صحابہ کرام جو کہ بہت دکھی بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اس وقت جب اللہ نے جو ہے وہی بھیجی کہ اپنی قربانی کریں اور احرام کھول دیں، تو رسالت مآب نے اس وقت حکم دیا کہ آپ قربانی جو ہے وہ کر دیں. آپ نے اشارہ کیا صحابہ کرام کو کہ اپنی اپنی قربانی کرو، احرام کھول دو. تو اس وقت وہ دکھی تھے، نہیں اس وقت اٹھے. آپ اٹھ کے اپنے خیمے میں گئے. بی بی ام سلمہ، رسالت مآب کی زوجہ مطہرہ بی بی ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی قربانی خود کریں یا آپ کو دیکھ کے پھر خود ہی ساتھ کرنا شروع ہو جائیں گے. رسالت مآب باہر آئے اور آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اپنا اونٹ نہر کیا، اور پھر اس کے بعد سب نے قربانی کی. بی بی ام سلمہ کا مشورہ ماننا رسالت مآب کو. پھر اسی طرح زندگی میں جہاں میں کہتا ہوں کہ 23 سال اسلام کی تبلیغ سے پہلے 40 سال تو ساری زندگی کا ایک تعلق ہے نا. سرکار 25 سال کے ہیں جب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا سے عقد ہوا ہے آپ کا، اور پھر 53 سال کے ہیں جب مکہ چھوڑا ہے. اللہ اکبر. 52 سال کی ایج میں، 53 سال کی ایج میں بی بی کا جو ہے وہ وصال ہوا ہے. تو یہ تقریباً 28 سال کا، تقریباً 30 سال کا تعلق ہے بی بی کے ساتھ. اللہ اکبر. اس 30 سال میں سرور انبیاء نے ہر وہ کام کیا ہے جو بی بی نے چاہا ہے. واہ 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 واہ. رسالت مآب نے بی بی سے، مطلب یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اس رشتے کی تقدیس، اس رشتے کی جو ہے وہ
مطلب محبت کی ایک، یا مطلب اس کا مجھے لفظ ہی نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کیا ہے، کیونکہ یہ دنیا وہی محبت تو تھی نہیں، وہ کچھ اور کچھ اور تھا، کچھ اور. محبت ٹھیک ہے، چھوٹا لفظ وہ ہے. بہت چھوٹا ہے جی اس کے آگے. تو جو وہ ان کا تعلق ہے نا، وہ کائنات کا سب سے ڈفرینٹ تعلق ہے. ڈفرینٹ تعلق. تو یہ جو ہے ان کے کام، ان کی چیزیں، ان کے ساتھ ایک ایک چیز. اور جیسے بی بی پاک سیدہ خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے رسالت مآب پہ، یعنی وہ سونے کا ڈھیر لگاتی تھی اللہ اور اکبر. رسالت مآب کے صدقہ کر کے کہ یا رسول اللہ جو آپ کا چہرہ دیکھا تھا اس کا صدقہ کر کے میں نے بانٹ دیا. اللہ اکبر. یہ کیا چیز تھی یہ. پھر سب سے پہلے اسلام نے جو ہے وہ بیٹیوں کے حقوق متعین کیے. اللہ اکبر. بیٹیوں کے، عورتوں کے حقوق کا تحفظ بھی تو سنت ہے.